ایران کے نتنز جوہری تنصیبات پر حملے کے بعد تابڑتوڑ حملے۔ عراق میں ایرانی میزائل حملے میں 6 افراد ہلاک، 150 سے زائد زخمی، 20 عمارتوں کو نقصان پہنچا، اسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ۔ اسرائیل کے جنوبی شہر ڈمونا میں میزائل حملہ، 51 افراد زخمی۔ ڈمونا میں جوہری پلانٹ موجود ہے، حملے میں ایک 3 منزلہ عمارت تباہ ہو گئی۔ اسرائیلی حکام کا کہنا ہے ایران نے کلسٹر وار ہیڈ میزائل سے حملہ کیا۔ پاسداران انقلاب کا عراق میں 200 اسرائیلیوں کی ہلاکت کا دعویٰ، کہا اسرائیل کے آسمانوں پر ایرانی میزائل کا تسلط ہے۔ ایران زیادہ جدید نظام کے ساتھ قہر برسانے کو تیار ہے۔ ایران کے امارات اور کویت میں بھی امریکی اڈوں پر حملے۔ ایرانی حکام کے مطابق ان اڈوں سے ایران پر حملے کیے گئے تھے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ابنائے ہارمز کھولنے کے لیے ایران کو 48 گھنٹے کا الٹیمیٹم، کہا ابنائے ہارمز 48 گھنٹوں میں نہ کھولی گئی تو پاور پلانٹس تباہ کر دیے جائیں گے۔ امریکہ ایران کے پاور پلانٹس کو مرحلہ وار تباہ کر دے گا۔ امریکہ نے ایران کو نقشے سے مٹا دیا ہے۔ ایران کی قیادت ختم، بحریہ اور فضائیہ تباہ، کوئی دفاع باقی نہیں ہے۔ ہم اپنے اہداف شیڈول سے پہلے حاصل کر چکے ہیں۔ ایران معاہدہ چاہتا ہے مگر ہم تیار نہیں ہیں۔ کی دھمکی کے بعد ایران کا مشرق وسطیٰ میں امریکی توانائی تنصیبات کو نشانہ بنانے کا اعلان۔ ایرانی فوج کی مرکزی کمان خاتم الانبیاء سینٹرل کمانڈ کے ترجمان کا بیان، کہا ایران پانی کے پلانٹس اور دیگر تنصیبات کو بھی تباہ کر سکتا ہے۔ نیوز ایجنسی کا ایرانی قومی سلامتی کونسل کے سابق سربراہ کا حوالہ، علی لاریجانی نے کہا تھا جواب میں پورا خطہ اندھیرے میں ڈوب سکتا ہے۔ ایران کے نئے لانچ سسٹمز امریکہ اور اسرائیل کو حیران کر دیں گے۔ ایرانی پاسداران انقلاب کی ایروسپیس فورس کے کمانڈر سید ماجد موسوی نے کہا کہ ایران کی نئی میزائل صلاحیتیں خطے میں طاقت کے توازن کو تبدیل کر سکتی ہیں۔ ایران کی میزائل طاقت نے مقبوضہ علاقوں کے آسمانوں پر برتری حاصل کر لی ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر حملے جاری۔ ایران میں شہداء کی تعداد 1500 سے تجاوز کر گئی، 20,000 سے زائد زخمی۔ ایران میں اسکول، اسپتال، ریڈ کرسنٹ کی عمارتیں بھی متاثر۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے مطابق امریکہ نے ابنائے ہرمز کے قریب میزائل سائٹس کو نشانہ بنایا۔ حملے میں مضبوط اہداف کو تباہ کرنے والے ہتھیار استعمال کیے گئے۔ اسرائیل کے لبنان پر فضائی اور زمینی حملے، بیروت اور جنوبی لبنان میں بمباری، متعدد افراد شہید۔ لبنان میں شہید افراد کی تعداد 1000 سے تجاوز کر گئی، 2221 افراد زخمی۔ برطانیہ کا امریکہ کو فوجی اڈے دینے کے بیان پر ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے برطانیہ کو خبردار کیا ہے کہ کہا برطانوی وزیر اعظم اپنی عوام کی زندگیاں خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ ایران کا حملوں کے دوران آبنائے ہارمز پر بات چیت سے انکار، حملوں کے درمیان آبنائے ہارمز کھولنے کی بات نہیں ہو سکتی۔ دنیا کو ایرانی طاقت، توانائی تنصیبات غیر محفوظ ہونے کا اندازہ ہو چکا۔ ایران جاپانی جہازوں کو آبنائے ہارمز سے گزرنے کی اجازت دینے کے لیے تیار ہیں، عارضی نہیں مکمل جامع اور دیر پا جنگ بندی چاہتے ہیں۔ ایسے اقدامات کا خیر مقدم کریں گے جس سے جنگ مکمل ختم ہو۔ لگتا نہیں امریکہ جارحیت روکنے کے لیے آمادہ ہوگا۔ ایران نے ڈیگو گارشیا کو نشانہ بنانے کی تردید کر دی۔ سینئر ایرانی اہلکار کے مطابق ڈیگو گارشیا پر حملے کے پیچھے ایران نہیں تھا۔ اسرائیلی آرمی چیف کہتے ہیں ایران نے ڈیگو گارشیا پر حملے میں بیلسٹک میزائل استعمال کیا۔ بیلسٹک میزائل کی رینج 4000 کلومیٹر تھی۔ ایرانی میزائل سے یورپ، ایشیا کے ممالک خطرے کی زد میں آ سکتے ہیں۔ میزائل لندن جیسے شہروں تک پہنچ سکتے ہیں۔ امریکہ اور اسرائیل کا ایرانی جوہری تنصیبات پر حملہ، جوہری تنصیبات کو فضائی حملے میں نشانہ بنائے جانے کی تصدیق۔ روس کی ایرانی جوہری تنصیبات پر حملے کی مذمت۔ نتانز جوہری تنصیبات پر حملہ عالمی قانون کی خلاف ورزی ہے۔ گزشتہ سال جون میں امریکہ نے ایران کی 3 جوہری تنصیبات پر حملہ کیا تھا۔ نتانز، فردو اور اصفہان میں تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا تھا۔
रूसी सदर का ईरान की गैर मशरूत हिमायत का ऐलान। पुतिन का ईरान से इजहार यकजहती काबिल एतमाद इत्तेहादी करार दे दिया। रूसी सदर ने ईरानी क़यादत और अवाम को नौरोज़ की मुबारकबाद दी। कहा, रूस ईरान के साथ है और अमरीका और इसराइल के हमले मशरिक़ वस्ता के लिए संगीन खतरा है। मुश्किल वक्त में मॉस्को ईरान का काबिल एतराफ़ किरदार है। आयतुल्लाह अली ख़ामेनेई का सफ़ाकाना कत्ल किया गया। मशरिक़ वस्ता तनाज़ा आलमी तवानाई बहरान की वजह है। G7 ममालिक का ईरान से तमाम हमले फौरी रोकने का मुतालबा। ईरान और उसके इत्तेहादी गिरोहों के बिलाजवाज़ हमलों की मज़म्मत। जारी बयान में G7 ममालिक ने कहा कि इलाकाई शराकतदारों की हिमायत का ऐलान करते हैं। शहरियों और तवानाई इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले इंतहाई गैर जिम्मेदाराना हैं। सऊदी अरेबिया का बड़ा सिफारती इक़दाम। ईरानी सिफारतकारों को 24 घंटे में मुल्क छोड़ने का हुक्म। फौजी अताशियों समेत सिफारतखाने के 5 अरकान को मुल्क छोड़ने का कहा गया। सऊदी वज़ारत ख़ारजा का कहना है, मुल्क की सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेंगे। ईरानी इक़दामात के संगीन नताइज बरामद होंगे। ईरानी हमले ख़त्ते के अमन व इस्तेहकाम के लिए संगीन खतरा है। शहरी इलाकों को निशाना बनाना आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। मशरक़े वुस्ता में कशीदगी। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में एक बार फिर इजाफा। ब्रेंट क्रूड की कीमत $112 फी बैरल की सतह पर पहुंच चुकी है। अमरीकी खाम तेल $106 फी बैरल में फ़रोख्त। आलमी तवानाई एजेंसी के मुताबिक जंग तेल की सप्लाई में बड़ी रुकावट है। खाम तेल की रोज़ाना पैदावार में 80% कमी आई। कतरी हेलीकॉप्टर तकनीकी खराबी के बाद समुद्र में गिरकर तबाह हो गया। कतरी वजारत के मुताबिक अमले के अरकान की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। फौरी तौर पर तकनीकी खराबी के अलावा हादसे की कोई और वजह सामने नहीं आई। ये वाक़या ऐसे वक्त पेश आया जब खित्ते में कशीदगी में इजाफा है। खुशियों से भरपूर त्यौहार ईद उल फितर का आज दूसरा रोज़। मिलने मिलाने और दावतें उड़ाने का सिलसिला जारी है। कल के मेज़बान आज बनेंगे मेहमान। मज़े मज़े के पकवानों से मेहमानों की तवाज़ो। घरों में दस्तरखान सज गए। चाय के साथ गपशप का भी दौर। दोस्तों और रिश्तेदारों की महफिलें भी सज गईं। बेकरियों और मिठाई की दुकानों पर ख़रीदारों का रश। तहफ़ का तबादला जारी। बच्चा पार्टी का आज भी ईदी समेटने और उड़ाने का प्लान। किसी ने पार्क तो किसी ने चिड़ियाघर का रुख कर लिया। कोई झूलों से लुत्फानंदोज हो रहा तो कोई ऊंट की सवारी से। ईद के दूसरे रोज भी शहरियों की बड़ी तादाद तफरीही गाहों में मौजूद है।